اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مفرد اسم یا سنگل ناؤن کی پہچان میں ہم 4 اعتبار سے اسم کو پہچان چکے ہیں۔ اسم کی حالت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، فاعلی، مفعولی، اضافی، اور یہ اس کے اعراب پہ منحصر ہے۔ وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ ہو سکتا ہے یا معرفہ، عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ یا جمع، اور جنس کے اعتبار سے پچھلی مرتبہ ہم نے پہچانا کہ اسم مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ 18 آوازیں ہم نے سیکھی اسم کی پہچان میں، جس سے اسم کو مکمل طور پہ ہم پہچان سکتے ہیں۔ اس میں ان، ان، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا، اور مؤنث کی آوازیں تھی تن، 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 تانی، تینی، تینی، آتن، آتن، آتن۔ ان 18 آوازوں سے ہم نے اسم کو پہچانا، اور یہ اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیاتن بیناتن، یہ آیاتن جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ جمع مؤنث میں فاعلی نہیں، مفعولی اور اضافی کی آواز ہے۔ جمع مؤنث میں مفعولی اور اضافی کی آواز ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ مفعولی اور اضافی میں فرق کرنا ابھی ہم نے نہیں سیکھا۔ جب ہم اسم کی پہچان انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ جو فرق ہے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو اگر ہم اعادہ کر لیں اب تک کی جو پڑھائی ہے، اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پینڈنگ کی ہیں، تو ہم نے اضافی حالت کا ترجمہ نہیں سیکھا، اگر جب اس کی پہچان سیکھ لی ہے کہ 2 زیر یا 1 زیر ہو سکتا ہے اس کا اعراب، لیکن اس کا ترجمہ ہم نے نہیں سیکھا۔ اسم معرفہ کی 7 اقسام میں جو آخری قسم ہے مضاف، اس کا بھی ہم نے اس کے بارے میں بھی تفصیل نہیں ابھی پڑھی۔ اور تیسری جو چیز ہم نے پینڈنگ کی ہے وہ تثنیہ اور جمع میں مفعولی اور اضافی حالت کو فرق کرنا جو ہے وہ بھی ہم نے ابھی نہیں سیکھا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہماری پینڈنگ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا اسم کی پہچان ہم نے سیکھی ہے اس کو قرآن کریم میں ہم دیکھیں اپلائی کر کے، تو اس آیت مبارکہ میں پہلا اسم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے المالو۔ اس کو ہم نے پہچانا ہے اس کی الف لام کی وجہ سے۔ اب ہمیں پہچان کے اعتبار سے یہ پتہ ہے کہ یہ اصل میں اسم تھا مالن تنوین کے ساتھ، اور اس سے بنا ہے المالو، جس میں کہ الف لام لگنے سے اس کی جو وسعت ہے وہ معرفہ ہو گئی ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ اس کا اعراب ایک پیش ہے، لہٰذا یہ فاعلی حالت میں ہے۔ سو حالت کے اعتبار سے فاعلی، وسعت کے اعتبار سے معرفہ، اور عدد کے اعتبار سے جب ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو اس کا اعراب ان ہے جو کہ پہلی آواز ہے واحد کی، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی جمع اموالن بنتی ہے، لہٰذا مالن جو یا المالو جو ہے وہ واحد اسم ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے جنس کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں کوئی مؤنث کی قیاسی نشانی نہیں پائی جا رہی اور نہ ہی اسمائی مؤنث ہے، لہٰذا اس کو مذکر سمجھا جائے گا، تو یہ مذکر اسم ہے المالو۔ تو اس اعتبار سے 4 اعتبار سے ہم اسم کو الحمدللہ پہچاننے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پھر دوسرا اسم جو آ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ہے البنون۔ البنون ہمیں پتہ ہے کہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ معرفہ اسم ہے، اور اس کا اعراب اونا ہے، لہٰذا یہ فاعلی حالت میں جمع فاعلی کی آواز ہے۔ یہ ان، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا، اونا جو ہے وہ جمع فاعلی کی آواز ہے، یہاں سے یہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جمع فاعلی اور مذکر ہے، چونکہ یہ مذکر کی آواز ہے لہٰذا جمع فاعلی مذکر ہے اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے۔ تو اس طرح ہم یہ دوسرے اسماء بھی پہچان سکتے ہیں اس قرآن کریم میں، جیسے کہ الباقیاتو، یہ الباقیاتو کو دیکھیں ہم تو یہ باقیاتن تھا، اس پہ تنوین اگر ڈالیں تو آتن کی آواز آ رہی ہے جو کہ جمع فاعلی مؤنث کی آواز ہے۔ اسی طرح الصالحاتو جو ہے اس کا جو تنوین والا اسم ہے، نکرہ حالت ہے، وہ صالحاتن ہے، اور اس میں بھی آتن کی آواز جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جمع فاعلی مؤنث کی یہ آواز ہے۔
اسی طرح سے اسماء کو ہم بڑی آسانی سے اس ٹیبل سے 18 آوازوں سے پہچان سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لغلامین، یہاں پہ غلامین اسم ہے، غلامین اس کی آواز آئینی آ رہی ہے، اور ہم اگر ٹیبل میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان آنی آئینی آئینی غلامین، یہ جو ہے تثنیہ کی آواز ہے، یہاں پہ یہ غلطی سے جمع میں شو ہو رہی ہے، تثنیہ کی آواز ہے، یہ تی معنی. اب ایک ضمنی پہچان جو اس اسم کی رہ گئی ہماری، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں میجورٹی جو اسم ہیں قرآن کریم میں وہ اپنی فائلی، مفعولی، اضافی حالت میں تنوین کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ان کے اعراب بدلتے رہتے ہیں. فائلی حالت میں 2 پیش، مفعولی میں 2 زبر، اضافی میں 2 زیر، یا 1 پیش 1 زبر یا 1 زیر کے ساتھ آتے ہیں. تو ان کی پہچان بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت فائلی، مفعولی یا اضافی ہے ان کے اعراب کی بنا پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک اور گروپ ہے اسماء کا جس میں کہ فائلی سے مفعولی میں تو تبدیلی آتی ہے لیکن مفعولی سے اضافی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے کہ مثال ہے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. پورے قرآن کریم میں ہمیں ابراہیمی نہیں ملتا، لہٰذا ہم اس اسم کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ مفعولی سے اضافی میں تبدیل نہیں ہوتا. دونوں جو ٹائپس ہیں یہ اسم کی، ان کی پہچان بہرحال ان کے اعراب سے ہی کی گئی ہے، لہٰذا ان کو ہم کہتے ہیں معرب، یعنی اعراب والے. کسی نہ کسی حوالے سے ان کا اعراب ہی ان کی حالت کی پہچان بنتا ہے. جبکہ ایک اور گروپ ہے اسماء کا جس میں تینوں حالتوں میں اسم ایک ہی طرح رہتا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ، اس کی پہچان اعراب سے نہیں ہو سکتی. ایسے اسم جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہیں اور ان کی پہچان ان کے اعراب سے نہ ہو سکے، ان کو مبنا اسم کہتے ہیں. تو یہ مبنی یا مبنا ان کو کہا جاتا ہے. تو لہٰذا 2 مین گروپ ہو گئے، ایک معرب اور ایک مبنا. اور معرب میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں، زیادہ تر اسم ایسے ہیں جو فائلی، مفعولی، اضافی حالت میں بدلتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں منصرف. معرب میں منصرف اسم وہ ہے جو کہ فائلی، مفعولی، اضافی حالت میں فرق اعراب لے کے آئے گا. اور جو دوسرا گروپ ہے اسے کہا جاتا ہے غیر منصرف، کہ اس میں مفعولی سے اضافی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معرب اور مبنا، اور معرب میں منصرف اور غیر منصرف اسماء ہیں جو کہ ہمیں پہچان کے اعتبار سے ہم ان میں فرق کر سکتے ہیں. یہ اسم کی پہچان میں ایک اضافی پہچان ہے، اعرابی پہچان، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسم معرب ہو سکتا ہے یا غیر معرب ہو سکتا ہے. اسی پہچان کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ایک اسم ہے، اللہ ہی. اب اس کو ہم پہچانتے ہیں 4 اعتبار سے. حالت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی پہچان جو ہے وہ اضافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اعراب 1 زیر ہے. وسعت کے اعتبار سے یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں علم ہے. عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو مذکر کے طور پہ استعمال کیا ہے، اگرچہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مذکر مؤنث سے بہت بلند ہے، بالا ہے. اعرابی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ، اللہ، اللہ تینوں حالتوں میں ہمیں یہ اسم اپنے اعراب سے پہچانا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منصرف اسم ہے. اس طرح ہم کسی بھی اسم کی پہچان کو مکمل کر سکتے ہیں، مفرد اسم کی پہچان کو. اسی طرح ہم دیکھیں الحمد، یہ ایک اسم ہے. اب یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ الحمد ایک اسم ہے جو کہ الف لام سے پہچانا جا رہا ہے، اور اس کو ہم اگر حالت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک پیش اعراب ہونے کی وجہ سے فائلی ہے. وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ الف لام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور اس قاعدے کو چونکہ ہم پہچان چکے ہیں اس کو معرف باللام کہتے ہیں. عدد کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ
واحد اسم ہے کیونکہ یہ حمدن تھا جو کہ ان کی آواز دے رہا ہے. جنس کے اعتبار سے چونکہ مؤنث کی کوئی نشانی اس میں نہیں پائی جا رہی لہٰذا اس کو مذکر سمجھا جائے گا. اور اعرابی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تینوں حالتوں میں چونکہ اعراب سے فرق کر سکتے ہیں لہٰذا یہ منصرف ہے. اسی طرح سے ایک اور اسم کو ہم دیکھتے ہیں العالمین. العالمین کو اگر دیکھیں چارٹ میں اس کی آواز سے تو اونا اینا اینا العالمین. حالت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اضافی حالت جو کہ ابھی ہم نے جس کا ترجمہ نہیں پڑھا لیکن آواز جو ہے اس کی مفعولی اور اضافی حالت میں ایک جیسی ہے. وسعت کے اعتبار سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ الف لام لے کے آ رہا ہے لہٰذا معرفہ ہے. عدد کے اعتبار سے ابھی ہم نے ٹیبل میں دیکھا کہ یہ اسم جمع ہے اور چونکہ یہ 18 آوازوں میں جمع کی آواز تھی اونا اینا اینا لہٰذا یہ مذکر بھی ہے. اور اعرابی اعتبار سے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا واحد دیکھنا پڑے گا جو ہے عالمن اور عالمن عالمن لہٰذا اس کو منصرف اسم کہا جائے گا. سو اعرابی اعتبار سے دیکھنے کے لیے ہمیں واحد اسم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اس طریقے سے الحمدللہ ہماری مفرد اسم کی پہچان اب مکمل ہوئی ہے. اگلے سبق میں ہم اسم کا استعمال سیکھیں گے جس میں کہ مرکبات چھوٹے چھوٹے مرکبات بنیں گے. اسم کے ساتھ کوئی حرف یا دوسرا اسم مل کے مرکبات بنائیں گے اور اس کا ہم ترجمہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اور اس طرح یہ سفر ہمارا جملے پہ چلا جائے گا اس کے بعد جس میں ہم چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ان کا معنی سیکھنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے سیکھنے سے سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.